بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو لیکچر کی سیریز ہم نے شروع کی تھی، اس کے آج آخری لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ صحاح ستہ کا ہے۔ صحاح ستہ کیا ہے، ان کے رائٹرز کون ہیں ان بکس کے، اور تھوڑا مختصراً رائٹرز کے بارے میں اور اس بک کے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن ہم اس ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ صحاح ستہ کے تعارف سے پہلے ایک بات کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ جیسا کہ پچھلی ڈسکشن کے اندر یہ بات آئی تھی کہ جو ناقدین تھے، جو کرٹکس تھے، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے جو کتابیں، مستند کتابیں ہمیں ملتی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی وفات سے 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ تو جیسے کہ یہ کتابیں جن کے بارے میں ابھی آگے ذکر ہوگا، یہ بھی تقریباً 200 سال کے بعد، 250 سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ ان سے پہلے بہت ساری احادیث کی کتابیں لکھی جا چکی تھیں۔ یعنی مثال کے طور پہ ان میں بڑی کتابوں میں مسند امام احمد ہے، موطا امام مالک جیسی عظیم کتاب ہے، مصنف عبدالرزاق ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، سنن دارمی ہے، اس طرح بہت ساری کتابیں ان کتابوں سے پہلے لکھی جا چکی تھیں۔ تو دوسری بات اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو صحاح ستہ جن کا میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث کی موسٹ اتھینٹک بکس ہیں، 6 احادیث کی وہ کتابیں جو سب سے زیادہ مستند ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان صحاح ستہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اتھینٹک کتابیں ہیں سب سے زیادہ، اور اس کے علاوہ کسی بھی بک میں جو حدیث آپ کو ملے گی وہ اتھینٹک نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یعنی ان کتابوں میں بھی اتھینٹک احادیث ہیں، ان کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر بھی احادیث اتھینٹک ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسری کسی کتاب ہے، حدیث کی کتاب میں احادیث جو ہیں وہ مستند یا اتھینٹک نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ دوسری چیز اس حوالے سے جو پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو 6 احادیث کی کتابیں ہیں، موسٹ اتھینٹک بکس ہیں، ان کی ساری احادیث اتھینٹک ہوں گی، یہ بھی کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ ان میں صحیح احادیث بھی ہو سکتی ہیں، ضعیف احادیث بھی ہو سکتی ہیں، حسن بھی ہو سکتی ہیں، دوسری اقسام کی احادیث بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں کلیریفیکیشن میں نے کہا ضروری ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھ کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو صحاح ستہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، حدیث کی 6 مستند ترین کتابیں، ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ اور ان صحاح ستہ کو یہ نہیں ہے کہ لکھنے والے جو مصنفین، جو رائٹرز، محدثین تھے، انہوں نے بتایا تھا لکھتے وقت کہ یہ صحاح ستہ میں سے ایک ہے جو میں لکھ رہا ہوں، بلکہ بعد کے جو محدثین تھے، جو کرٹکس تھے، انہوں نے ساری کتابوں کا جائزہ لیا، ساری احادیث کی کتابوں کا، اور ان کی سندوں کے اعتبار سے، جیسے میں نے سند کے بارے میں بتایا تھا، سند کے اعتبار سے انہوں نے کلاسیفائیڈ کیا کہ اس کی پھر ریٹنگ دی کہ ریٹنگ میں سند کے اعتبار سے سب سے اوپر کون سی بک آتی ہے، تو وہ صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے، اس کے بعد یہ 6 کتابیں انہوں نے سلیکٹ کی ہیں۔ تو پہلی کتاب جیسے ہم نے ذکر کیا ہے، صحاح ستہ میں پہلی کتاب صحیح بخاری کی ہے۔ پورا نام اس کا الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، پورا نام اس کتاب کا یہ ہے، لیکن صحیح بخاری کے نام سے یہ کتاب مشہور ہے۔ تو صحیح بخاری کے جو رائٹر ہیں وہ محمد بن اسماعیل ہیں، جو 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے اور 265 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے کسی وجہ سے، ان کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن ان کی والدہ کی دعاؤں کی نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بینائی جو ہے وہ واپس آ گئی۔ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، تو والدہ نے حدیث کی تعلیم کے لیے ان کو آہستہ آہستہ مختلف جگہ بھیجنا شروع کیا۔ تو ان کا حافظہ کہا جاتا ہے کہ اتنا تیز تھا، اتنا قوی تھا کہ چونکہ اس زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں سندیں حدیث کی موجود ہوتی تھیں، تو وہ لاکھوں سندوں میں سے جو کریکٹ سند ہوتی تھی اس کو پہچان لیتے تھے،
اور کہا جاتا ہے کہ داخلی جو مشہور محدث ہیں ان کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، تو داخلی نے یہ روایت ایک حدیث کی روایت کی اور اس کی سند جو انہوں نے بیان کی، اور انہوں نے سٹارٹ کرتے ہوئے کہا کہ عن ابو الزبیر عن ابراہیم عن سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. تو امام بخاری فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ابو زبیر تو ابراہیم سے روایت ہی نہیں کرتے. تو داخلی حیران رہ گئے کہ یہ 11 سال کا بچہ جو ہے یہ کس طرح مجھے کریکشن میری کر رہا ہے کہ حدیث اور سند اس کی لاکھوں سندیں ہیں، ان میں سے اس کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے. داخلی فوراً اٹھ کے گئے اپنے گھر اور اپنی بکس کو انہوں نے وزٹ کیا. تو پھر واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، سند کریکٹ وہ نہیں تھی. تو پھر انہوں نے امام بخاری سے کہا کہ آپ بتائیں کہ اصل سند پھر کیا ہے. تو انہوں نے پھر امام بخاری نے بتایا کہ سفیان عن ابی الزبیر عن عدی عن ابراہیم، یعنی جو عدی کا جو واسطہ تھا، جو سورس تھا، وہ درمیان سے سکپ ہوا تھا. تو داخلی جو ہیں بڑے حیران ہوئے کہ ایک 11 سال کا بچہ سند میں کریکشن کر رہا ہے، جو بڑے بڑے محدثین کا کام ہے. تو اس کے علاوہ ان کے بہت بڑے مشہور محدث سلیمان بن حرب جو ہیں، جو امام بخاری کے جو ٹیچر بھی تھے، تو اپنے سٹوڈنٹس کو کہا کرتے تھے کہ اگر تم لوگوں سے لکھنے میں کوئی حدیث رہ جایا کرے نا، تو بخاری کے حافظے سے اس کو ریپیٹ کر لیا کرو، وہاں سے ری چیک کر لیا کرو. امام بخاری نے جو ان کی کتاب کی طرف آتے تو امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، اس کو انہوں نے 3 لاکھ احادیث میں سے کہا جاتا ہے کہ سلیکٹ کر کے انہوں نے احادیث جو ہیں اس میں ذکر کی ہیں. یعنی جو ٹوٹل تعداد ان کی حدیث کی کتاب کی ہے وہ 9082 ہے، یعنی 9082 احادیث جو ہیں وہ ان کی کتاب صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. انہوں نے بڑی دور دور کا سفر کیا، بخارا کے تھے، مصر، شام، عراق، اس طرف انہوں نے حدیث کے علم کے لیے صرف سفر کیے تاکہ ان کے پاس کریکٹ جو سند پر مشتمل احادیث جو ہیں یا اتھینٹک سندیں جو ہیں وہ ان تک پہنچ سکیں. تو ان کے جو ٹیچرز جن کی حدیث جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، یعنی وہ اپنا سورس جو بتاتے ہیں کہ میں نے کس سے سنی ہے، وہ اپنے پہلے سورس کے ساتھ پھر آگے ان لوگوں کا سورس بتاتے ہیں. تو اپنے جو سورسز وہ بتاتے ہیں جن سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے یا جن سے انہوں نے حدیث روایت کی ہے. ان میں جو بڑے بڑے نام ہیں وہ علی بن مدینی کا ہے، ابن معین ہیں، محمد بن بشار ہیں. تو یہ بڑے بڑے محدثین ہیں جن سے انہوں نے حدیث لی ہے اور ان کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر مینشن کیا ہے. امام بخاری نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جن میں الجامع الکبیر، التفسیر الکبیر، کتاب الضعفاء، کتاب بر الوالدین اور جز القراءت. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں، لیکن وہ مقام جو صحیح بخاری کو حاصل ہوا ہے وہ مقام کسی کتاب کو حاصل نہیں ہو سکا. بلکہ اس کتاب کے بارے میں جو محدثین ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب قرآن کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ اتھینٹک کوئی بک ہے مسلمانوں کی تو وہ صحیح بخاری ہے. تو یہ بخاری اور امام بخاری اور کتاب کو تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا. آگے ہم چلتے ہیں امام مسلم کی طرف. امام مسلم دوسری کتاب جو ہے اس کا نام ہے صحیح مسلم. صحیح مسلم کے جو رائٹر ہیں ان کا پورا نام مسلم بن حجاج القشیری ہے. یہ بیسیکلی کپڑوں کے ایک تاجر تھے، لیکن سٹارٹ سے ہی ان کا شغف تھا حدیث کے علم کی طرف. تو یہ آہستہ آہستہ حدیث کے علم کی طرف آہستہ آہستہ آگے. تو انہوں نے بھی کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، بڑے بڑے انہوں نے بھی سفر کیے، محدثین کی طرف وزٹ کیا، ان سے حدیث لی اور بڑی لاکھوں سندوں میں سے کچھ احادیث کو انہوں نے سلیکٹ کیا جو اپنی کتاب کے اندر انہوں نے اتھینٹک سندوں پر مشتمل جو احادیث تھیں وہ مینشن کی اپنی کتابوں میں. جن بڑے محدثین سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں ان میں امام احمد جیسے نام ہیں، سعید بن منصور ہیں، عمر بن سواد ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ان کے جو محدثین جن سے یہ حدیث لیتے ہیں ان سب کے نام انہوں نے روایت میں مینشن کیے ہیں اپنی کتاب میں. انہوں نے 15 سال کے پیریڈ میں جو ہے یہ کتاب مکمل کی ہے. تقریباً ان کی احادیث کی تعداد جو صحیح مسلم میں ہے وہ تقریباً 12,000 ہے.
ان کا یہ 206 ہجری کو پیدا ہوئے تھے اور 261 ہجری کو ان کا انتقال ہوا ہے خراسان میں. ان کی بلکہ وفات کا واقعہ بھی بڑا عجیب سا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کویسچن کیا کسی حدیث کی سند کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں. تو یہ گھر آئے اور حدیث کو چیک کرنے لگے اپنے اس ذخیرے سے جو ان کے پاس موجود تھا. اس اسپیسیفک اس سند کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے ان کے سامنے ایک کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہوا تھا, تو یہ ساتھ ساتھ کھجوریں کھاتے رہتے اور اتنے اس میں مگن تھے, اتنے اس میں بزی تھے اپنے کام کے اندر کہ وہ حدیث تو مل گئی لیکن وہ اتنی زیادہ انہوں نے کھجوریں کھا لیں, شاید شوگر لیول اتنا ہائی ہو گیا ہوگا, تو اس سے ہی ان کا انتقال ہو گیا. تیسری حدیث جو ہے, تیسری کتاب جو ہے ان تمام 6 جو موسٹ اتھینٹک بکس ہیں ان کے اندر صحاح ستہ میں تیسری کتاب جامع ترمذی ہے. جامع ترمذی بڑی مستند کتاب سمجھی جاتی ہے اور بڑی اتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے حدیث کی سندوں کے حوالے سے بھی. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے, اس کے جو رائٹر ہیں وہ اپنی کتاب میں حدیث کو بیان کرنے کے بعد ساتھ بتاتے ہیں کہ اس حدیث کی سند کیا ہے. جیسے اگر وہ حدیث کی صحیح ہے تو وہ بتاتے ہیں, اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ حسن ہے تو وہ حسن بتاتے ہیں. یعنی یہ مختلف اقسام ہیں سند کے اعتبار سے, یعنی وہ کس درجے پر ہے, کس لیول پر ہے, وہ ساتھ مینشن کرتے ہیں. اس کے ساتھ وہ مختلف مسالک یعنی مذاہب جو فقہی مذاہب ہیں جیسے مالکی ہیں, شافعی ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی بتاتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے. تو امام ترمذی کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے کہ امام ترمذی جو ہیں وہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. عراق, شام, مصر کی طرف انہوں نے حدیث کے حوالے سے بڑے سفر کیے ہیں. ان کے جو اساتذہ ہیں, جو ٹیچرز ہیں جن سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں یعنی مینشن کرتے ہیں اپنی بک کے اندر, ان میں ابو محمد حسن ہیں, محمد بن ابراہیم ہیں, اسماعیل بن موسیٰ ہیں, عبداللہ بن معاویہ ہیں, محمد بن عبد المالک ہیں, علی بن حجر ہیں. تو یہ بڑے بڑے محدثین ہیں جن سے یہ کوٹ کرتے ہیں یعنی روایت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے لی ہے. انہوں نے پھر آگے کن سے لی ہے وہ اپنا پوری جو چین ہے وہ مینشن کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اچھا, امام ترمذی کی خاص بات یہ کہ انہوں نے امام مسلم جن کا پہلے ذکر کیا اور امام بخاری جن کا ذکر ہوا, یہ ان کے ٹیچرز میں سے تھے. یعنی امام ترمذی جو ہیں یہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. بلکہ امام بخاری ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ آپ مجھ سے کم سیکھتے ہیں, میں آپ سے زیادہ سیکھتا ہوں. یعنی اتنا ان کا مقام تھا. تو ان کی بھی اور بہت ساری کتابیں ہیں اس کے علاوہ, یعنی جامع ترمذی کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں امام ترمذی کی, جیسے مثال کے طور پہ علل الصغیر, علل الکبیر, کتاب التاریخ ہے, کتاب الشمائل النبویہ ہے, کتاب التفسیر ہے. تو یہ بہت ساری کتابیں ان کی اس کے علاوہ بھی مشہور ہیں. 2 کتابوں کی ان کی بڑی مقبولیت حاصل ہوئی, ایک جامع ترمذی اور دوسری کتاب الشمائل النبویہ. یعنی جس میں الشمائل النبویہ میں یہ خاص بات ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سراپا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, کیا آپ کا حلیہ تھا, آپ کا رنگ کیسا تھا, وہ ساری آپ کی پرسنالٹی کے اوپر لکھی گئی ہے. تو وہ بڑی پاپولر ہوئی ہے. تو یہ 2 بڑی کتابیں ہیں جو ان کی بڑی مشہور ہوئی ہیں. تو اس کی خاص بات میں نے بتائی, اس کی سندی حیثیت لازمی بتاتے ہیں کہ یہ سند اس کی کس لیول کی ہے. اگر وہ صحیح ہے تو وہ مینشن کرتے ہیں, حسن ہے اس کے بارے میں مینشن کرتے ہیں, ضعیف ہے تو اس کے بارے میں مینشن کرتے ہیں. اس کتاب میں جامع ترمذی میں احادیث کی تعداد 3956 ہے. امام ترمذی کی وفات جو ہے وہ 279 میں ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں. جو اس کے بعد جو بڑا نام ہے صحاح ستہ میں, وہ چوتھے نمبر پہ ہے سنن ابی داؤد. سنن ابی داؤد کے رائٹر جو ہیں وہ سلیمان بن اشعث ہیں. یہ 202 ہجری میں بصرہ کے ایک گاؤں سجستان میں پیدا ہوئے تھے. اس لیے ان کا نام, اس نام کے ساتھ یہ سجستان مشہور ہے کہ سلیمان بن اشعث سجستانی. تو انہوں نے بھی بڑے بڑے حدیث کے حوالے سے بڑے بڑے شیوخ جو ہیں, بڑے بڑے محدثین جو ہیں, ان سے علم حاصل کیا. شام اور حجاز کی طرف, خراسان کی طرف انہوں نے سفر کیے ہیں. امام ترمذی جو ہیں اور امام نسائی جو ہیں ان کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. ان کی
بلکہ انہوں نے جن محدثین سے حدیث روایت کی ہے، یعنی میں بار بار مینشن کرتا ہوں کہ حدیث روایت کرنے کا مطلب ہے کہ جن سے انہوں نے حدیث لی ہے اور اپنا سورس بتایا ہے کہ میں نے، یعنی سلیمان بن حرب نے ان سے حدیث لی ہے، وہ پھر آگے اپنا سورس بتاتے ہیں، وہ پوری چین مینشن کی جاتی ہے پھر حدیث کی سند میں۔ تو انہوں نے جن سے لی ہے ان میں مسلم بن حجاج ہیں، سلیمان بن حرب ہیں، یحییٰ بن معین ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، تو یہ بڑے بڑے محدثین سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی احادیث کی کتاب جو ہے سنن ابی داؤد، اس میں احادیث کی تعداد 4800 ہے، 4800 جو ہے احادیث کی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ ان کی بہت ساری بکس اور بھی ہیں، جیسے کتاب المسائل ہے، کتاب الناسخ والمنسوخ ہے، کتاب المراسیل ہے، کتاب الشریعہ ہے، اس کے علاوہ کتاب نظم القرآن ہے، بہت ساری اور دیگر کتابیں ہیں، لیکن جو مقبولیت جو ہے وہ سنن ابی داؤد کو ملی ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں مل سکی۔ اب ان کی وفات جو ہے وہ 275 ہجری میں ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، سنن نسائی۔ سنن نسائی جو ہے یہ 5ویں نمبر پہ جو بڑی مشہور کتاب ہے حدیث کے حوالے سے، موسٹ اتھینٹک بکس میں، اس کا نام سنن نسائی ہے۔ اس کے رائٹر جو ہیں ان کا نام ہے احمد بن علی بن شعیب۔ یہ 214 ہجری کو پیدا ہوئے تھے خراسان کے اندر، اور انہوں نے بھی خراسان میں جو محدثین موجود تھے، شام میں، عراق اور مصر کے جو محدثین تھے، انہوں نے ان سے حدیث کا علم لیا ہے۔ ان کے جو بڑے بڑے ٹیچرز تھے جن سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، ان کے اندر محمد بن بشار ہیں، امام بخاری جن کا پہلے ہم نے ذکر کیا ہے، امام احمد ہیں، یعنی احمد سے مراد امام احمد بن حنبل ہیں، اسحاق بن راوے ہیں، قتیبہ بن سعید ہیں، شام بن عمار ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے نام ہیں جن سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ ان کی کتاب کے اندر احادیث کی تعداد جو ہے وہ 5761 ہے۔ اس کے علاوہ بھی امام نسائی نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جس میں خصائص علی ہے، مسند مالک ہے، کتاب التمییز ہے، اسماء الروات ہے، مناسک حج ہے، لیکن سب سے زیادہ پاپولیرٹی ان کو سنن نسائی سے ملی ہے۔ اس میں لاسٹ جو ہمارے پاس کتاب ہے وہ سنن ابن ماجہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کے جو رائٹر ہیں ان کا نام ہے محمد بن یزید ابن ماجہ۔ ان کا پورا نام محمد بن یزید ابن ماجہ ہے۔ یہ 209 ہجری کو ایران کے اندر کے ایک علاقہ تھا قزوین، وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، اور 293 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بھی علم حدیث کے حوالے سے بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے جو مراکز سے، علم کے مراکز حدیث کے حوالے سے جو اس دور میں سمجھے جاتے تھے، جیسے خراسان ہے، مصر ہے، حجاز ہے، شام ہے، تو انہوں نے وہاں کے سفر کی ہے، تو وہاں سے انہوں نے احادیث لی ہیں اور ان کو مینشن کیا ہے۔ ان کی کتاب کے اندر احادیث کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 4000 ہے۔ 4000 پر مشتمل احادیث کی تعداد ان کے پاس ہے۔ ان کے جو ٹیچرز تھے ان میں جو بڑے بڑے نام ہیں وہ علی بن محمد ہیں، عمر بن رافع ہیں، امام احمد ہیں۔ تو ان سے انہوں نے حدیث لی ہے اور اپنی کتابوں میں ان کے نام سے انہوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر بہت ہی مختصر انٹروڈکشن تھا جو ان تمام احادیث کی کتابوں کے حوالے سے تھا، جو صحاح ستہ ہیں۔ تو ان کا انٹروڈکشن مختصر انداز میں اس لیے پیش کیا گیا ہے کیونکہ اگر ہر کتاب کے بارے میں ہم بیسیکلی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر کتاب کی جو کوالٹیز ہیں وہ بتائی جائیں کہ اس کوالٹی میں جیسے امام بخاری ہیں وہ کس طرح کی حدیث مینشن کرتے ہیں، ان کی حدیث لینے کے حوالے سے کیا کنڈیشنز رکھتے ہیں، وہ سند کون سی سند کو وہ سب سے زیادہ مستند سمجھتے ہیں، روات کے حوالے سے، راویوں کے حوالے سے ان کی کیا شرائط ہیں، باقی محدثین جتنے بھی میں نے ذکر کیے ہیں ان 6 محدثین نے کیا شرائط رکھی ہیں، وہ ساری ڈیٹیل مینشن کی جاتی، لیکن ہمارے پاس تفصیل کا چونکہ موقع نہیں ہے، اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر جتنا ان کتابوں کا تعارف ہو سکتا تھا وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا حدیث کے حوالے سے جو لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو بعد کی بھی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔